الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: لسان ذاكر، وقلب شاكر، وبدن على البلاء صابر، وزوجة لا تبغيه خوفا من نفسها ولا ماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہاں تشریف فرما قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز بچوں، ہم سب کے لیے یہ شرف و سعادت، خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس مدرسے کی برکت سے دین کی نسبت پر جمع ہونے کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ قیمتی اور مفید باتیں سننے کی توفیق میسر فرمائی. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو اور اس طرح کے تمام دینی مدارس کو، مکاتب کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، جن کے ذریعے باری تعالی فروغ دین کا کام لے رہے. آج کی اس محفل و مجلس میں ان عزیز بچوں کے سروں پر اعزاز و اکرام کی دستار بھی باندھی جانی ہے، جن کے سینوں کو اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے. در حقیقت آج کی اس مجلس کے دلہا وہی ہیں جن کو اس مختصر سے مجمع میں اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، جن کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، جن کی ہمت بڑھائی جائے گی اور دوسروں کو ترغیب دی جائے گی کہ جس طریقے سے یہ بچے قرآن پاک سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر اعزاز و اکرام کے مستحق بنے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کو اسی لائن پر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی مبارک راستے پر چلانے کی کوشش کرنی چاہیے جس پر چل کر دنیاوی اور اخروی عزتیں اور سرفرازیاں ان کا مقدر بنیں گی، اور اسی طرح کے اعزاز و اکرام کے وہ مستحق بنیں گے. بہت مبارکبادی کے لائق ہیں وہ عزیز جن کو اللہ حفظ کلام پاک کی دولت سے سرفراز فرما رہے ہیں. ان کے محترم اساتذہ بھی مبارکبادی کے لائق ہیں، جن کی محنت و جد و جہد اور کاوش کے نتیجے میں اللہ کے کرم سے ان کو یہ نعمت نصیب ہو سکی. اور ان کے والدین بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، جن کی دلچسپی اور توجہ کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو اس مقام پر پہنچنے کی توفیق میسر فرمائے. حقیقت ہے کہ جو انسان قرآن سے متعلق ہو جاتا ہے، اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے، جس کی زبان پر آیات قرآنیہ کی تلاوت جاری ہو جاتی ہے، جن گھروں میں اور جس ماحول میں قرآنی تلاوت کے انوار بکھرنے لگتے ہیں، اللہ
اپنے ان خوش نصیب بندوں کی زندگیوں کی کایا پلٹ دیتے، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو عزت و سرفرازی عطا فرماتے ہیں، اور اخروی اعتبار سے بھی کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چومتی۔ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ انسان کو اللہ کے کلام سے سچی عقیدت و محبت حاصل ہو جائے، نصیب ہو جائے، اور قرآنی ہدایات و تعلیمات پر عمل اس کے لیے ممکن اور آسان ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا رب زدہ۔ قیامت کے دن اللہ کا کلام بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے گا، گزارش کرے گا کہ الہ العالمین اپنے فلاں بندے کو اعزاز و اکرام سے نواز دیجیے۔ کس بندے کے لیے قرآن پاک کی طرف سے اعزاز و اکرام کی سفارش کی جائے گی؟ وہ خوش نصیب بندہ اور بندی جس نے دنیا میں قرآن سے جڑ کر زندگی گزاری ہوگی، جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے، جو قرآن پڑھانے والے ہوں گے، جو قرآن سیکھنے والے ہوں گے، جو قرآن سکھانے والے ہوں گے، جو قرآنی ہدایات پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ قرآن مقدس انہی کے حق میں بارگاہ الہی میں شفیع اور سفارشی بن کر آئے گا، اور اللہ اپنے کلام کی سفارش کو رد نہیں فرمائے۔ قرآن کی طرف سے درخواست لگائی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں وہ درخواست قبولیت کا مقام حاصل کرے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یلبس تاج الکرامہ، اللہ کی طرف سے قرآن سے مضبوط رشتہ رکھنے والے خوش نصیب لوگوں کو کرامت کے تاج سے نواز دیا جائے گا، اعزاز کی دستار ان کے سروں پر باندھ دی جائے گی، اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں وہ بالکل نمایاں اور امتیازی شان و مقام کے حامل بن جائیں۔ قرآن کریم اسی پر بس نہیں کرے گا، کرامت کا تاج حاملین قرآن کے سروں پر آئے گا، قرآن پاک اسی پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ اللہ سے مزید گزارش کرے گا، یا رب زدہ، اے اللہ مجھ سے تعلق رکھنے والوں کو مزید انعام و اکرام سے سرفراز فرمائیے۔ اگرچہ یہ انعام و اکرام بھی کچھ کم نہیں ہوگا کہ ان کے سروں پر تاج کرامت رکھ دیا گیا ہوگا، اور سب سے الگ اور امتیازی مقام ان کو دے دیا گیا ہوگا، پھر بھی قرآن مقدس ان کے حق میں مزید انعام و اکرام کا مطالبہ کرے گا۔ اللہ اپنے کلام کے مطالبے کو رد نہیں فرمائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مطالبہ قرآنی مقبول ہوگا، اور نتیجتاً کرامت و اعزاز کی پوشاک پہنا دی جائے گی حاملین قرآن کو۔ یلبس حلت الکرامہ، اب تک تو تاج کرامت سے ان کو نوازا گیا تھا، پھر اضافی طور پر اللہ کی جانب سے اعزاز و اکرام کی ایک ایسی پوشاک حاملین قرآن کو عطا کی جائے گی جس کی عظمت و رفعت کا تصور بھی ہم اس دنیا کے اندر نہیں کر سکتے۔ وہ کیسا خوشنما منظر پیش کر رہی ہوگی، اور اس پوشاک کو زیب تن کرنے والے لوگ کیسے حسن و جمال کے مقام پر حامل ہوں گے، کیسے حسن و جمال کے مقام پر فائز ہوں گے، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد بھی قرآن پاک قناعت نہیں کرے گا، مطالبات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور پھر قرآن درخواست لگائے گا کہ یا رب العالمین ارضا فیرضا عنہ، اے اللہ
آپ نے مجھ سے تعلق رکھنے والوں کے سروں پر کرامت کا تاج بھی رکھ دیا، اعزاز کی پوشاک بھی ان کو پہنا دی۔ اب آخری گزارش یہ ہے کہ آپ ان سے راضی اور خوش بھی ہو جائیے۔ فَيَرْضَى عَنْهُ، چنانچہ باری تعالی قرآن سے محبت و تعلق رکھنے والے تمام خوش نصیب بندوں کے ساتھ رضا اور رضوان کا اعلان فرما دے۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت و دولت ہوگی کسی انسان کے لیے کہ ملأ اعلیٰ سے اور بارگاہ الہی سے اس کے حق میں رضامندی کا پروانہ جاری کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد خوش ہو کر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اقرأ ورقہ، قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا اور ترقی اور بلندی کے منازل کو طے کرتا چلا جا۔ چنانچہ قرآن پڑھنے کا سلیقہ جاننے والے خوش نصیب لوگ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق آیات قرآنیہ کی تلاوت کرتے رہیں گے، اور جوں جوں ان کی تلاوت آگے بڑھتی رہے گی اللہ کے حکم سے ان کے درجات کی اور مقامات کی بلندی کا اور رفعت کا فیصلہ ہوتا رہے گا۔ وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اور ہر آیت کریمہ کی تلاوت کے صدقے میں نام اعمال میں حسنات اور نیکیوں کا اضافہ بھی کیا جاتا رہے۔ یہ شان اللہ پاک اپنے ان خوش نصیب بندوں کو عنایت فرمائیں گے جنہوں نے اس دنیا میں قرآن مقدس سے اپنے رشتے کو مضبوط اور مستحکم رکھا ہو۔ کتنے خوش نصیب اور قابل مبارکباد ہیں اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جو تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنائے ہوئے ہیں، اور جو قرآنی ہدایات و تعلیمات پر عمل اپنے لیے سعادت و نیک بختی اور سرخروئی اور سرفرازی کا باعث اور ذریعہ سمجھتے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی کلام مقدس سے حقیقی اور سچی وابستگی نصیب فرمائے، اور نعمت قرآن کی قدردانی اور حق کی ادائیگی کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سچائی یہ ہے کہ جو شخص حامل قرآن بن گیا، جس کے سینے کو اللہ نے اپنے مقدس کلام کی آیات کی حفاظت کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا، جس کو قرآن سے محبت و تعلق عطا کر دیا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں شرافت و عزت اس کا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے جو شرفاء ہیں، میری امت کے جو قابل عظمت اور قابل احترام لوگ ہیں، یہ وہی خوش نصیب ہیں جن کا نام حاملین قرآن کی فہرست میں لکھا ہوا ہے، یعنی جو قرآن مقدس کا حق ادا کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے۔ یہ فوائد ہیں قرآن پاک سے رشتوں کی مضبوطی میں۔ آج کی یہ مجلس و محفل اس مدرسے کے توسط و برکت سے اسی مقدس کلام کی نسبت پر منعقد ہوئی ہے۔ اس مدرسے میں اللہ کے اسی پاکیزہ کلام کی تعلیم دی جاتی ہے، قوم کے نونہالوں کو قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم تعلیم قرآن کے ان حلقوں کو، ان مکاتب کو، ان مدارس کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں، ان کی جڑوں میں پانی ڈالنے کی کوشش کریں، ان کو مضبوطی اور استحکام عطا کرنے کی کوشش کریں، اور ان دینی مجلسوں اور محفلوں کے ساتھ وابستگی، تعلق و محبت کا مظاہرہ کرنے والے بنیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کے دل میں قرآن مقدس اور دین کے حوالے سے قدر و منزلت اور عظمت کے وہ جذبات نہیں پائے جاتے جو ایک مسلمان کے ذہن و دماغ سے مطلوب ہیں، جو ایک مومن کے ذہن و دماغ سے مطلوب ہیں۔ قرآن کی نسبت پر ہمیں جوڑا جاتا ہے، دین کی نسبت پر ہمیں اکٹھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے
دینی فکر رکھنے والے افراد قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی اور مفید باتیں سننے اور سنانے کے لیے مجلسیں ہمارے واسطے آراستہ کرتے ہیں، موقع فراہم کرتے ہیں، لیکن قوم کی دین سے غفلت اور بیزاری کا یہ عالم ہے کہ ہمیں دینی محافل و مجالس میں شرکت کے حوالے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، اپنی من اور مرضی کے مطابق لہو و لعب سے متعلق مجلسیں ہوں گی، پروگرام ہوں گے تو اس میں ہم ڈھلے چلے جائیں گے، جوق در جوق جائیں گے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، کیا چھوٹے، کیا بڑے، سرکس لگا دیجئے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ گانے والوں کو، گانے والیوں کو، قوالی سنانے والوں کو بلا لیجئے، 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت لوگوں کو دعوت دے دیجئے، بغیر دعوت کے سارا شہر، ساری بستی، سارا گاؤں آنے کو تیار ہوگا۔ جہاں اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہو رہا ہو وہاں جانے کے لیے ہم پھڑکتے ہیں، اور جہاں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہو اور اللہ پاک کی نظر عنایت اور رحمت کا جو مجمع مستحق بننے والا ہو، ہمارے قدم اس مقام کی طرف اٹھتے نہیں۔ ترغیب دینے کے باوجود ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، فکر پیدا کرنے کے باوجود ہم اپنے دلوں کی غفلت کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، یہ اللہ کے انعام کی ناقدری ہے، اللہ کے احسانات کی ناشکری ہے، اور جو قوم باری تعالیٰ کے انعامات کی ناقدری اور ناشکری کرتی ہے پھر اطمینان و سکون اس کی زندگی سے دور ہو جاتا ہے، اضطراب و بے چینی کا وہ شکار ہوتی ہے، اور مسائل و الجھن، دقت و دشواریوں کے اندر وہ مبتلا ہوتی چلی جاتی۔ آج مجموعی طور پر امت مسلمہ جن حالات کی شکار ہے، جن مسائل سے گھری ہوئی ہے، اور امتحان و آزمائش کی جن گھڑیوں کو پار کر رہی ہے، اس کے لیے ہم قصوروار چاہے کسی کو قرار دیں، دشمنان دین کی چاہے جتنی سازشوں کا ہم تذکرہ کریں، وہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن سچائی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ہم نے خود دینی تقاضوں پر عمل کرنے کے حوالے سے غفلت کا مظاہرہ کر کے، قرآنی اور نبوی تعلیمات اور تقاضوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر کے، دینی محفلوں اور مجلسوں کی ناقدری اور ناشکری کر کے اللہ کی ناراضگی کو مول لیا ہے، اور اپنے لیے حالات کو ناموافق بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سب سے بڑے مجرم اور قصوروار ہم ہیں۔ جب تک ہم اپنی غلطی کا اعتراف و اقرار نہ کریں اس وقت تک ہمیں کسی دوسرے کو قصوروار قرار دینے کی جرأت و ہمت کرنی نہ چاہیے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ روئے زمین پر خشکی میں اور تری میں جو بھی فساد و بگاڑ رونما ہو رہا ہے، جیسی بھی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جن مسائل سے بھی امت مسلمہ دوچار ہو رہی ہے، یہ خود لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پریشان کن اور سخت حالات میں مبتلا کر کے مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ انسانوں کی بدعمالیوں کا کچھ انجام اللہ حالات کی سختی کی شکل میں انسانوں کے سامنے کر دیتے ہیں، تاکہ کچھ لوگ حالات سے سبق لے کر اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے احوال کو سازگار اور درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی اور اپنے اعمال کو صحیح رخ پر ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مدرسے کو اللہ تعالی خوب خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے، اور ساری بستی والوں کے دلوں میں، اہل علاقے کے دلوں میں مدارس و مکاتب کے حوالے سے
عظمت و عقیدت اور محبت و احترام کے جذبات کو راسخ اور جاگزیں فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس دنیا میں آنے والا ہر انسان ہر طرح کی بھلائی اور خیر چاہتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو بھلائی حاصل ہو اور اخروی اعتبار سے بھی خیر اور فلاح اس کا مقدر بنے، یہ ہر مومن کے دل کی آواز ہوتی۔ پھر بھلائی کہتے کسے، خیر کہا کس کو جاتا؟ بہت سی چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انسان اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے اور انہی کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ چیزیں انسان کے لیے بہتر اور مفید نہیں ہوتی۔ اور بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کی کوئی آرزو، تمنا اور تڑپ انسان کے دل کے اندر نہیں ہوتی، حالانکہ حقیقت میں انہی چیزوں کے حصول میں اللہ نے انسانوں کے لیے خیر، بھلائی اور بہترائی کو رکھا ہوتا۔ تو یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اور آپ کی عقل، ہمارا اور آپ کا دماغ اپنے لیے جس چیز کو بہتر سمجھ رہا ہے، حقیقت میں وہ بہتر نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے بہتر وہی چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہتر سمجھا۔ اگر ہماری سمجھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے ٹکرائے گی تو ہم اپنی سمجھ کو بالائے طاق رکھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور فیصلوں پر عمل کریں گے، اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہوگی۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ سے جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، آنکھ بند کر کے پھر اسی کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے قرآن پاک میں یا نبی پاک علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اس چیز کو ہمارے لیے بہتر مانا ہے یا نہیں مانا۔ حالانکہ سب سے پہلے انسان کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میرا یہ قدم میرے خالق و مالک اور میرے مشفق و محسن کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے یا نہیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ایک جامع نسخہ امت کے سامنے پیش فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ اگر تم دنیا جہاں کی بھلائیاں سمیٹنا چاہتے ہو اپنے دامن میں اور ہر طرح کی خیرات و برکات کا خزینہ اکٹھا کرنا چاہتے ہو تو صرف 4 خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، 4 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، دنیا جہاں کی خیرات و برکات تمہارا مقدر بنتی چلی جائے۔ کیا ہیں وہ 4 چیزیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 4 من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ۔ جس انسان کو 4 خصلتیں، 4 عادتیں اور 4 صفات اور خوبیاں عطا کر دی گئیں، اس کو دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتیں میسر ہو گئیں۔ نمبر 1، لسان ذاکر، وہ زبان جو اللہ کے ذکر سے سرشار رہنے والی ہو، وہ زبان جو اللہ کو یاد کرنے والی ہو، وہ زبان جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والی ہو، وہ زبان جو محبت و پیار کے بول بولنے والی ہو، وہ زبان جو مہذب و سنجیدہ گفتگو کرنے والی ہو، وہ زبان کے جس سے بڑوں کے لیے عظمت و احترام کے جملے ادا ہوتے ہوں، وہ زبان کے جس سے چھوٹوں کے لیے شفقت و محبت کے جملے ادا ہوتے ہوں، وہ زبان جو کسی کے دل کو چھلنی نہ کرتی ہو، وہ زبان جو کسی کی دل آزاری کا سامان نہ کرتی ہو، وہ زبان جو جھوٹ نہ بولتی ہو، وہ زبان جو غیبت نہ کرتی ہو، وہ زبان جو گالی نہ دیتی ہو، وہ زبان جو چغلی نہ کھاتی ہو،
وہ زبان جو کسی طرح کی بھی خلاف شرع جملوں کو ادا نہ کرتی ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنی زبان کو ایسا پاکیزہ بنا لے گا تو اللہ دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں سے اس کے دامن کو لبریز فرما دے گا، اس کو دونوں جہاں کی خیرات و برکات سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک کی روشنی میں ہمیں اپنی زبانوں کی کارگزاری کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیا واقعی ہماری زبانیں ذاکر ہیں؟ کیا واقعی ہماری زبانوں پر محبت و عقیدت کے ساتھ اللہ کا نام آتا ہے؟ کیا واقعی اہتمام اور دلچسپی کے ساتھ ہم اللہ کے کلام کی اپنی اس زبان سے تلاوت کرنے والے ہیں؟ مجھے معاف کیجئے گا، آج صورتحال ہماری یہ ہو گئی ہے کہ جن جملوں کو شرعی اعتبار سے اپنی زبان سے ادا کرنا ممنوع اور حرام قرار دے دیا گیا ہے، انہی جملوں کا استعمال آج ہماری زبانوں کے اوپر عام ہو گیا ہے، اور ان جملوں کی ادائیگی ایسا محسوس ہوتا ہے ہم اپنی زبان سے بھول چکے ہیں جو اللہ کا قرب عطا کرنے والے اور اللہ کی عنایت و رحمت کے انسان کو مستحق بنانے والے ہیں۔ جھوٹ آج انسان کی زبان پر بالکل عام ہے، غیبت عام ہے، چغلی عام ہے، گالی عام ہے، غلط استعمال عام ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر انسان کو طیش آ جاتا ہے، غصے میں بھڑکنے لگتا ہے، اور پھر وہ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا، جو منہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے اور بکتا ہے۔ جب تک ہم اپنی زبان کو لگام نہیں دیں گے، ذکر کرنے والی زبان اپنے جبڑوں کے درمیان تیار نہیں کریں گے، اس وقت تک دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر نہیں بن پائیں گی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ذکر کا مطلب صرف اللہ اللہ کرنا نہیں، صرف سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ یا اللہ اکبر کہنا نہیں، بلکہ ذکر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ دین کے ہر تقاضے پر عمل کرنا ذکر کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ ذکر کا معنی ہے اللہ کی یاد۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی تبھی وہ نماز پڑھے گا، اللہ کی یاد ہوگی تبھی وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ کی یاد ہوگی تبھی وہ والدین کا حکم مانے گا، اللہ کی یاد ہوگی تبھی وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اور بہترین برتاؤ کرے گا، اللہ کی یاد ہوگی تو رمضان کے روزے رکھے گا۔ انسان دین کے جن جن تقاضوں پر عمل کرتا ہے اللہ کی یاد کے مستحضر ہونے کی وجہ سے کرتا ہے۔ ہم اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنائیں اور اپنے جسم کے اعضاء و جوارح کو اللہ کی اطاعت و فرم برداری کے لیے تیار کریں۔ ہم سراپا ذکر بن جائیں، ہماری زبان بھی ذاکر ہو، ہماری آنکھیں بھی ذاکر ہوں، ہمارے کان بھی ذاکر ہوں، ہمارے ہاتھ اور پیر بھی ذاکر ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان مردوں اور عورتوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نماز جیسے اہم فریضے سے بالکل غافل ہو کر زندگی گزار رہا، جو ذکر کا اعلیٰ مقام ہے، وہ مالک کے جس کے ٹکڑوں کے صدقے میں ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، کیا اس کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں 15-20 منٹ کا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہم دنیا جہاں کے کام کرتے ہیں، گھنٹوں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تبصرے بازیاں کرتے رہتے ہیں، ایران توران کی باتوں میں ہمارا وقت گزر جاتا ہے، ادھر ادھر کے کاموں میں ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ جی اگر نہیں لگتا ہمارا تو نماز میں نہیں لگتا، وقت اگر ہمیں نہیں ملتا تو نماز پڑھنے کا نہیں ملتا۔ اچھے خاصے سمجھدار سمجھے جانے والے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ
کہ نمازوں کے وقت ادھر ادھر بیٹھے دکھائی دیتے ہیں، اور اگر کوئی دین کا درد رکھنے والا انسان ان کو نماز کی دعوت دیتا ہے تو اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب اتنے کام پیچھے لگ گئے ہیں کہ موقع ہی نہیں ملتا مسجد میں جانے کا۔ یہ تو محرومی کی بات ہے۔ سارے کاموں کے لیے تمہارے پاس موقع ہے، اور اگر موقع نہیں تو مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے موقع نہیں۔ اس سے بڑی احسان فراموشی اور کیا ہو۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگی میں مہینوں ایسے گزر گئے ہوں گے کہ خاص طور پر فجر کی نماز میں مسجد کی دہلیز پر بھی انہوں نے قدم نہ رکھا ہوگا۔ آپ سروے کر لیجئے، سینکڑوں مسلمان بھائی ایسے ملیں گے جنہوں نے مہینوں فجر کی نماز مسجد میں نہ پڑھی ہوگی۔ آنکھ ہی نہیں کھلتی فجر کے وقت، اور نمازیں پڑھا بھی لیتے ہیں کسی طرح، لیکن فجر کی نماز کے وقت تو شیطان لوری دلا کر ایسی گہری نیند سلاتا ہے کہ بستر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ چاہے کتنی لمبی راتیں ہو جائیں، چاہے چھوٹی راتیں ہو جائیں، ہمارا معاملہ تو یکساں اور برابر رہتا ہے۔ نہ سردیوں میں فجر کی نماز میں بستر چھوڑ کر مسجد آنے کو جی چاہتا ہے، اور نہ گرمیوں میں بستر چھوڑ کر مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے۔ اور اسی طرح کی صورتحال خواتین و مستورات کی بھی ہے۔ گھر کی جو بڑی بوڑھیاں ہیں وہ تو اللہ کے کرم سے نمازوں کا اہتمام کر بھی لیتی ہیں، لیکن عام طور پر جو نوجوان نسل ہے، ادھیڑ عمر کی جو ہماری بہنیں ہیں، اکثریت ایسی ہے کہ جن میں نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں پایا جاتا، گھر میں نمازوں کا کوئی نظام نہیں پایا جاتا۔ حالانکہ گھر کی خواتین و مستورات کو تمام نمازیں اول وقت میں ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کو نمازوں کے اوقات کا ایک چارٹ بنا کر گھر میں تیار رکھنا چاہیے۔ مسجدوں کے اندر نمازوں کے اوقات تو متعین ہوتے ہی ہیں، گھر کی مستورات کو اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کے لیے بھی اوقات کی تعیین مسجدوں کی طرح کر لینی چاہیے، اور نظام ایسا بنانا چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو تو مستورات کام دھندوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں، اس کے بعد دوسرے کاموں میں مشغول ہوں۔ جب اس فریضے کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا تو اللہ اس گھر میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو خوشگوار زندگی نصیب فرمائیں گے، برکتیں نازل ہوں گی، عافیت اور سکون مقدر بنے گا، اور ہر طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذاکر و شاغل بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، دنیا جہاں کی بہترین نعمتوں سے اگر مالا مال ہونا چاہتے ہو تو شکر ادا کرنے والا دل اپنے سینے کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور باری تعالی کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا بھی کرو۔ ایک ایک سانس اللہ کے فضل و کرم کے صدقے میں ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ اپنا دست کرم کھینچ لے تو اندر کا سانس اندر رہ جائے، باہر کا سانس باہر رہ جائے، اور زندگی کی شام ہو جائے، چراغ گل ہو جائے۔ انسان کو وقتاً فوقتاً الحمدللہ الحمدللہ والشکر للہ الحمدللہ والشکر للہ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرنے چاہیے۔ دل میں نعمتوں کا استحضار ہونا چاہیے، لیکن غفلت کا یہ عالم ہے کہ جانوروں کی طرح مسلمان ایک سانس میں گٹ 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 پورا گلاس پی جاتا ہے۔ نہ شروع میں بسم اللہ کی توفیق ہوتی ہے، نہ آخر میں الحمدللہ کی توفیق ہوتی۔ وہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے پانی کی شکل میں کیسی عظیم نعمت اس کو عطا کر دی، اور صرف پانی ہی نعمت نہیں بلکہ اس پانی کا حلق سے اترنا یہ اللہ کی ایک اور بڑی نعمت ہے۔ خدا نہ خواستہ انسان کے حلق میں اگر کوئی روگ آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو پانی حلق سے نیچے اتر نہیں سکتا، بند لگ جائے گا، اٹک جائے گا، پیاس کی شدت میں انسان مبتلا ہوگا، لیکن پانی ہونے کے باوجود وہ اپنی پیاس بجھانے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے
کہ اس نے پانی کی نالی کو صاف کر رکھا ہے، ہم پانی پیتے ہیں، آسانی کے ساتھ پانی اترتا ہے اور پیاس بجھ جاتی ہے، تو کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے کہ ہم اس مالک کا شکر ادا کریں، اس مالک کی حمد و ثنا کریں؟ لیکن کب کرے گا انسان؟ جب احساس ہو، جب اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو، جب اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کی فکر انسان کے دل میں، اور جب غفلت کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو پھر ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب شاکر عطا فرمائے۔ تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی، وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ۔ اگر دنیا جہاں کی نعمتوں سے اور خیرات و برکات سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو اپنے جسم کو، اپنے اندرون کو، اپنے باطن کو ایسا توانا اور مضبوط بنانا ہوگا کہ مخالفت کی کیسی ہی ہوائیں چل جائیں، صراط مستقیم سے تم ذرہ برابر انحراف کرنے والے نہ بنو۔ ہر طرح کی مصیبتوں پر، آزمائشوں پر، مخالف حالات پر صبر کرنے والے اور مضبوطی کے ساتھ جمنے والے۔ انسان اپنی طبیعت و مزاج کے اعتبار سے بہت کمزور سمجھا جاتا ہے، ذرا سے حالات کے گرداب میں پھنستا ہے تو فوراً اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، دینی تقاضوں پر عمل چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اللہ پاک اسی جانب متوجہ فرما رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام اسی پر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اپنے بدن کو آزمائشوں اور امتحانات کو برداشت کرنے کا ایسا عادی بناؤ کہ حالات چاہے جیسے آ جائیں لیکن تم دینی تقاضے پر عمل کرنے سے منہ موڑنے والے اور انحراف کرنے والے ہرگز نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہی ثابت قدمی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تیسری، چوتھی اور آخری چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وَزَوْجَةٌ لا تبغیہ خوفا من نفسها ولا مالہ۔ جو انسان دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اس کو اپنی شریک زندگی اور رفیق حیات کے طور پر ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرنا ہوگا جو اپنی شرمگاہ اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی بھی ہو اور شوہر کے مال کی محافظہ بھی ہو۔ یہ عورت اور بیوی کی نیکی، صلاح اور تقوی کی علامت اور نشانی مانی جاتی ہے کہ شوہر کی موجودگی میں، شوہر کی غیر موجودگی میں خاص طور پر بیوی اس کے مال کی حفاظت کر رہی ہو اور اپنی عزت و آبرو کو بالکل محفوظ رکھنے والی ہو، یعنی نیک صالح اطاعت و فرم برداری کا جذبہ رکھنے والی بیوی اس کو میسر ہو۔ اسی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ نیک صالح دیندار اور دینی فکر رکھنے والی بیوی کا میسر ہونا۔ پیغام کیا دیا پیغمبر علیہ السلام؟ نصیحت یہ فرمائی کہ رشتوں کے انتخاب میں دین کو معیار بناؤ، دین کی بنیاد پر اپنے لیے شریک زندگی کا انتخاب کرو۔ اگر لڑکا لڑکی تلاش کر رہا ہے تو دینی فکر رکھنے والی لڑکی کو اپنی زوجیت کے لیے منتخب کرے، لڑکی کے گھر والے اگر لڑکے کو تلاش کر رہے ہیں تو دین کو اس میں معیار بنائیں۔ لیکن کیا کیا جائے اور کیا کہا جائے، آج کی دنیا میں مسلم سماج میں بھی رشتوں کے انتخاب کے موقع پر دین کو معیار نہیں بنایا جاتا بلکہ مال کو دیکھا جاتا ہے، حسب کو دیکھا جاتا ہے، جمال کو دیکھا جاتا ہے۔ جہاں مال زیادہ دکھائی دیتا ہے وہیں پر ڈور ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نیت انسان کی مال پر ہوتی ہے، دین پر نہیں ہوتی کہ فلاں گھرانے کی لڑکی آ جائے گی تو ساتھ میں جہیز کا بہت سا سامان لے کر آئے گی، دولت و ثروت لے کر آئے گی، میرے بھی حالات سنور جائیں گے، سدھر جائیں گے۔
یہ مزاج تو سراسر اسلامی اور شرعی مزاج کے منافی ہے۔ صرف دین کی بنیاد پر رشتوں کا انتخاب ہونا چاہیے اور سادگی کے ساتھ نکاح کی تقریب کو منعقد کرنے کا ماحول ہمیں اپنے سماج کے اندر بنانا چاہیے۔ غیر ضروری رسوم و رواج کی وجہ سے نکاح کو جو مشکل بنا دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ناجائز تعلقات دنیا کے اندر عام ہو رہے ہیں۔ نکاح کو آسان بنایا جائے گا تو ناجائز تعلقات کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان کے اوپر بند لگے گا، ان پر قدغن لگے گی۔ اور جہیز کا جو مطالبہ خاص طور پر لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، یہ تو سراسر غیر اسلامی ہے اور شریعت کی روح کے منافی ہے۔ انتہائی بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی اور گھٹیے پن کی علامت ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے باقاعدہ لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کیا جائے، فہرست بنا کر دی جائے۔ آج تو شرم و غیرت کو لوگوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے اور باقاعدہ کھلے لفظوں میں مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں 4 ویلر چاہیے، فلاں مشین چاہیے، فلاں کمپنی کا فرنیچر چاہیے، اتنا کلو سونا چاہیے، تب جا کر ہم رشتہ پکا کریں گے۔ یہ تو ایک لعنت ہے جس کا خاتمہ خاص طور پر مسلم سماج کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ برائیاں عام ہوں گی تو پھر اللہ کی رحمت و عنایت کے ہم مستحق نہیں بن پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا جہاں کی خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔